العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ جل شانہ کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات پاک کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کریم سب اولادوں کو اپنے ماں باپ کا مؤدب و خدمت گزار بنائے اور ہم سب کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اس پاک پروردگار کے لطف و احسان سے جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے خصوصی توجہات کا حامل ہے. ہمارا آج موضوع سخن ہے بچوں کی تربیت. کیا؟ بچوں کی تربیت. بالخصوص نوجوان یا جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا جن کے بچے ابھی بہت چھوٹی عمر میں ہیں اور بڑے بھی آج کے اس پیغام کو پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ آج کی گفتگو میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، اچھے ضابطے ہیں، شریعت کے بتائے ہوئے جتنے بھی راستے ہیں، اے مالک میرے گھر کے ماحول کو ان سب کا فیض عطا فرما. بہت سے بزرگ احباب بیٹھے ہیں جن کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں، تو وہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے کہ مول سے بیاض سے زیادہ پیار ہوتا ہے. دادا کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار اپنے پوتوں سے ہوتا ہے.
تو وہ اس اعتبار سے سنیں کہ چلیں مجھ سے جو غفلتیں اولاد کی تربیت میں سرزد ہوئی ہے، اب پوتوں اور نواسوں کی تربیت میں اس رنگ اور ڈھنگ میں کروں گا جو راستہ مجھے رحمت للعالمین آقا نے عطا کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے یاد آ گئے، انہوں نے کہا تھا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، مولائے روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ جل مجدہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی، ہر غلام کو اولاد کی شکل میں جو پیکر خاکی عطا کرتا ہے، آپ اللہ کے اس کرم کا ذرا تصور کیجئے نا کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ پیدائشی طور پہ حضور کا سچا غلام ہوتا ہے، جسے آج کی اصطلاح میں بلٹ ان کہتے ہیں۔ جب آپ کوئی گیجٹ خریدتے ہیں تو بہت سے سافٹ ویئر، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ الگ سے اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس پروڈکٹ کے اندر بلٹ ان ہوتے ہیں، اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، آپ نے جسٹ ان کو آن کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ رب کا کریم آقا کی امت پہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہر گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ پیدائشی طور پہ سچا پکا مسلمان ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں حدیث کا اگلا حصہ بھی جوڑ دوں کہ ماں باپ ہونا یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ ذرا کریم آقا کے اس فرمان پہ غور کیجئے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تمہیں مسلمان بچہ دیتا ہے، یہ ماں باپ کی غفلتیں ہوتی ہیں کہ جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، فرمایا یہ ماں باپ کی غفلت ہوتی ہے اپنے فرائض ادا نہ کرنے کے سبب۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں کہ ماں باپ اپنی ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے اپنی اولاد کو مشرک تک بنا دیتے ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ اچھا بنانے والے بس ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کسی کی اولاد بگڑ گئی ہے اور وہ حضور کی غلامی سے دور چلی گئی ہے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ دیانت و امانت والی نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، اس کے اخلاق میں پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، تو کیا ماں باپ ان کا کوئی ذمہ داری، کوئی فرض فریضہ، کوئی پوچھ گچھ کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بروز قیامت وہ والدین جرم کے کٹہرے میں بہت بری طرح پھنس جائیں گے کہ جنہوں نے رب کی اس عطا کی تربیت میں اپنے فریضے کو ادا نہیں کیا۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ دوستان عزیز، میں گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ بیک وقت قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا نا، اور ماں باپ کے لیے دل کا سرور اور سکون اس کو قرار دیا گیا، وہیں پر اسی قرآن میں اس اولاد کو ماں باپ کے لیے فتنہ بھی قرار دیا گیا اور اسی اولاد کو ماں باپ کا دشمن بھی قرار دیا گیا۔
नेमत और ठंडक भी माँ बाप ने बनाना है, और इसे अपने लिए फितना और दुश्मन भी किसने बनाना है? बोलिए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस्लाह अहवाल के मौजू सुनना मुश्किल होता है, कठिन होता है। वो लगता है वक्त रुक गया है, कब गुजरेगा और कब हम यहां से रुखसत होंगे और जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वो मौजूआत हैं कि जिनका समझना और जिनको अपनी जिंदगी में शामिल करना हमारी आकिबत व आखिरत के लिए और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पाने के लिए अज हद जरूरी है, अज हद जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दर्जनों मकामात पे कहा है, वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। ये रब का बनाया हुआ निज़ाम ज़मीन व आसमान का, ये सारा निज़ाम ये कोई खेल कूद तमाशा नहीं है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुम व लहव। ये तमाशा नहीं है जो तुम तमाशा समझते हो। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। इंसान समझता है कि उसे बस यूं ही छोड़ दिया जाएगा और यहां से वो डायरेक्ट जंप करके जन्नत में चला जाएगा। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है, बेमकसद पैदा किया है और कोई मकसद नहीं है तुम्हारे पैदा करने का? ऐसा नहीं है। मैं इसी पे कुरान की आयतें और अहदीस नबवी पढ़ूं तो शायद वक्त इसी में चला जाए। हमारी तख्लीक का एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है, और हर बंदे का जिंदगी के हर मरहले में अपना अपना फरीजा है। औलाद है तो उसका अलग फरीजा है, माँ बाप हैं तो उनका अलग फरीजा है, दादा नाना है तो उनका अलग फरीजा है। वो अदा किए बगैर छुटकारा नहीं है, छुटकारा नहीं है। मैं अपने महदूद तालिब इल्माना तजज़िये के मुताबिक ये अर्ज करता हूं कि मैक्सिमम 10 से 15% औलादें ऐसी होती हैं जो माँ बाप की तमाम तर जिम्मेदारी निभाने के बावजूद भी बिगड़ जाती हैं। वो आजमाइश होती हैं। वो क्या होती हैं? 100 में से 10 बच्चे मैक्सिमम, बल्कि इससे भी शायद रेशो कम हो। जैसे कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का जिक्र है। अब नबी ने अपना बाप होने का फरीजा निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, सारी तरबियत की होगी, हलाल और तैयब उसको रिज़्क खिलाया, उसकी तरबियत की। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा आ जाओ मेरे साथ कश्ती में, आज भी वक्त है, यह अब कोई इससे बचने वाला नहीं है, इरकब माना, हमारे साथ आ जाओ। तो उसने आगे से जवाब दिया, वो उसके अंदर अंधेरे इतने भर चुके थे, उसने कहा मुझे पानी से डराते हैं, आने दें पानी, आने दें सैलाब, इतना बड़ा पहाड़ है मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊंगा, पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा पहाड़ छोड़, तू 10 पहाड़ों पे भी चढ़ जा, ला सिमल यौम, आज रब के नाफरमान को कोई शय बचा नहीं सकती। लेकिन वो नहीं माना, नबी ज्यादा है, पैगंबर ज्यादा है, नहीं माना। जब तूफान नूह बढ़ते 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 एक लम्हा ऐसा भी आया, वहाल बैनहुमल मौजु फकाना मिनल मुगरकीन, वो पहाड़ की चोटी पे खड़ा था, पानी वहां तक गया और उस पानी ने उसको अपने अंदर गर्क कर लिया। ऐसे केसेस 10% है कि वो माँ बाप के लिए आजमाइश होते हैं। माँ बाप सब्र करते हैं और अल्लाह उस सब्र पर उन्हें कयामत वाले दिन क्या अता करेंगे? अजर अता करेंगे। इसमें माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता। लेकिन 90% औलाद के बिगड़ने की वजह खुद माँ बाप होते हैं। 90%। ये मेरी एक तालिब इल्माना राय है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। जब औलाद एक कच्ची मट्टी की सूरत में रब ने आपको अता की थी और आप उसको जिस शक्ल में ढालना चाहते आप क्या कर सकते थे? ढाल सकते थे। लेकिन आपने वो वक्त बर्बाद कर दिया, जाय कर दिया, लाड में, प्यार में, मसरूफियत में, कारोबार में, अपनी जाती लज्जात और ख्वाहिशात में आपने वो वक्त हाथ से गवा दिया। मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूं, आज यहां शुरू में ही कह देता हूं कि देखिए औलाद की तरबियत ये वो किताब है कि
کہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ اس کو لکھتے ہیں, آپ اس کتاب کو کیا کرتے ہیں, لکھتے ہیں. اچھا, اس میں جو جو آپ لکھتے جاتے ہیں, جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ کی اولاد وہی کچھ آپ کو پڑھ کے سناتی ہے, وہی کچھ آپ کو پڑھ کے سناتی, وہ دائیں بائیں ذرہ برابر بھی نہیں جاتی. تو یہ فریضہ 90% ماں باپ کی اپنی نیگلیجنس, اپنی غفلت اور اپنا اس ڈیوٹی کو پورا نہ کرنے کے سبب سے پیش آتا ہے. دیکھو نا, جس ماں باپ نے اولاد کو بچپن میں قولن بھی فعلن بھی یہ بتایا اور سکھایا ہو کہ بیٹا تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, وہ بھلا ماں باپ کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے, وہ بے ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت اخلاقی اعتبار سے کی ہو اور اس کو یہ گھٹی میں ملا ہو کہ رب کی رضا مجھے سجدوں سے, عبادتوں سے, ان چیزوں سے تب تک نہیں ملے گی جب تک میرا باپ مجھ سے راضی. ایک آدمی نے عرب نمازیں پڑھی ہیں, ماں باپ ناراض ہے, رب اس کی عرب نمازیں رد فرما دے. ردل رب فی ردل والد. تو ماں باپ اس کے قصوروار ہوتے ہیں, وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جب ان کی ڈیوٹی نبھانے کا وقت تھا تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا. مجھے حضرت سہل بن عبداللہ تستری یہاں پہ یاد آ گئے. ہمارے یہ پڑوس میں ایران میں ایک شہر ہے تستر, فارسی میں اسے تشتر کہتے ہیں. وہاں کے وہ رہنے والے بزرگ تھے 3 صدی ہجری میں, وہ قرون اولا کے زمانے میں. بہت بڑے قرآن کے مفسر بھی تھے, بہت بڑے محدث بھی تھے. آپ دیکھیے نا کہ صدیوں بعد بھی اہل علم ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں, اتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے. آپ ایک نام سنتے ہیں منصور حلاج, بغداد کے ایک بہت کامل ولی اللہ تھے, منصور حلاج, بہت کامل ولی اللہ تھے. یہ حضرت سہل بن عبداللہ ان کے بھی استاذ تھے, منصور حلاج کے استاذ تھے سہل بن عبداللہ. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ روحانیت میں, علم حدیث میں, علم تفسیر میں, دین میں, شریعت میں بہت اونچے مرتبے پہ فائز ہیں, ذرا ہمیں کوئی کہانی بھی تو اپنے بچپن کی سنائے نا کہ آپ کو اس راہ کی طرف لانے کے لیے کیا کیا راستے میں منزلیں آئیں. ان کا بیٹا میں 3 سال کا تھا. کتنے؟ جو میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں اس کو امام غزالی احیاء العلوم میں لائے ہیں اور امام ابن ملکن اپنی کتاب طبقات الاولیاء میں لائے ہیں, 2 کتابوں کے ریفرنس سے. ان کا میری عمر تھی 3 سال, جوائنٹ فیملی تھی. تو میں دیکھتا میرے ماموں ہر وقت مصلے پہ بیٹھے رہتے ہیں, بہت ذکر اذکار عبادت. تو جب میں نے ان کو دیکھا نا تو میرے دل میں بھی شوق آیا کہ یہ مصلے پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, میں بھی کروں. یہ بات پلے باندھ لیں, the children do not do what we say, but the children do what we do. بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں, بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے پریکٹیکلی کرتے ہیں. کہنے میں ایک میڈیم نالج کا انوالو ہوتا ہے, وہ کانوں سے سن لیتے ہیں, اور جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو 2 چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں, وہ کانوں سے سن بھی رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. وہ زیادہ پاورفل امپریشن ہوتا ہے جب آپ کرتے ہیں کوئی بات. جس باپ کی نماز قضا نہ ہوتی ہو اس کی اولاد کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتی, کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتی. جلد یا بدیر رب ذوالجلال اس اولاد کو باپ کے اس راستے کی طرف ضرور لے آتے, ضرور لے آتے. تو بچے ہمیشہ کاپی کرتے ہیں, ماں باپ کو دیکھتے ہیں, جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں بچے وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ اب تو سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ٹوٹل 9 ماہ گزارتا ہے, 9 میں سے 4 ماہ تو روح کے بغیر گزرتے ہیں. جب وہ خون کا پانی کا قطرہ پھر خون میں کنورٹ ہوا, پھر لوتھڑا بنا, پھر ہڈیاں بنی, 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی گئی. یہ جو اگلے 5 مہینے ہیں نا, آج کی جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے, اور ڈاکٹر حضرات اگر کوئی میری بات سنیں گے تو وہ تائید کریں گے, چونکہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی زبان سے براہ راست سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس آج یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں ماں جو جو کر رہی ہوتی ہے, زبان سے کہہ رہی ہوتی ہے,
پیٹ کے اندر موجود اس 5 مہینے میں براہ راست اس کا اثر اس بچے پہ پڑ رہا ہوتا ہے، براہ راست اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اس کی جو پروسیس گزر رہا ہے، اس کی عادات بننی ہے، کردار بننا ہے، اس کے بیہیویئر بننے ہیں. تو اگر ان 5 مہینوں میں ماں پاکیزہ زندگی گزارتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، میٹھے بول بولتی ہے، وہ اپنے آپ کو رب رسول کی نافرمانی سے بچاتی ہے، تو اس کا امپریشن اس کے اوپر جاتا ہے. اچھا، میں تو حیران ہو گیا یہ ریسرچ سننے کے بعد، اور مجھے فوراً وہ بچہ یاد آیا جو گیلان کی سرزمین پہ پیدا ہوا تھا، اور جب وہ پڑھنے پڑھانے کے قابل ہوا تو ماں استاذ کے پاس لے کے گئی، استاذ کے پاس لے کے گئی. استاذ نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے ایک ہی نشست میں بسم اللہ سے لے کے 18 پاروں تک ساری تلاوت کر دی، ایک ہی نشست میں. ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. قرآن مجید کوئی کہے آج کا یہ بھی ایک عجیب دستور چل گیا ہے، معاشرے میں ایک جملہ پھیل گیا ہے، کہانیاں. جہلم میں ایک ہمارا ہی بھائی ہے راہ راست سے ہٹا ہوا، یہ جو علم کا عجب ہوتا ہے نا کہ میرے پاس بڑا نالج ہے، میرے پاس بڑا علم ہے. اب وہ عارف کھڑی نے کیا کہا تھا، پڑھنے دا نہ مان کری مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڈ سٹی دودھ کڑیا. یہ جو علم کا عجب ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس دنیا کا علم بھی ہے، دین کا علم بھی ہے. دیکھیں نا، شیطان مردود بھٹکا تھا کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد. اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، آدم سے. مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، تو میں بہتر ہوں، میرے پاس طاقتیں اس سے زیادہ ہے. تو یہی چیز اسے گمراہ کر گئی، وہ ضلالت کے اندھیروں میں بھٹک گیا. تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی انسان کے لیے گمراہی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص جوان نسل میں یہ جملہ بہت پھیل گیا ہے کہ کسی نبی کی کوئی شان بیان کر دو، کوئی ولی کا مقام بیان کر دو، تو جواب آتا ہے جی کہانیاں کہانیاں کہانیاں. یہ کیسے؟ ہر چیز کو عقل پہ پرکھنا. میں قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ رہا تھا، قرآن مجید میں اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، یا 7 بار یا 9 بار قرآن مجید نے کہانیوں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی عظمت کی بات کو سن کے اس پہ کومنٹس دینا. جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا، یار اس نے تو مجھے کہانی کرا دی ہے، مطلب دھوکہ دے دیا ہے، من گھڑت بات کر دی ہے، وہ بات اصل میں تھی کوئی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں 7 یا 9 ایک فگر ہے دونوں میں سے، یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا. اس کو اساطیر کہتے ہیں، الف سین الف توئے یہ رہے اساطیر. آپ حیران ہوں گے قرآن مجید میں یہ لفظ نیکوکاروں کے مقابلے میں 7 بار کافروں نے استعمال کیا. کسی ایمان والے نے کومنٹس میں یہ لفظ نہیں بولے. مطلب کوئی کسی اللہ والے کی شان دیکھی، کوئی مقام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پہ جبرائیل آتے ہیں، یہ لے کے آتے ہیں، آج یہ لائے ہیں، آج یہ لائے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ساری، یہ ساری کہانیاں ہیں. اب کوئی کہے گا 18 پارے بچے نے پہلے دن پڑھ دیے، یہ تو کہانی ہے. تو بابا قرآن کو اس مقام کو کیا کہو گے جب بنی اسرائیل کے لوگ حضرت مریم پر تہمتیں لگا رہے ہیں اور دودھ پیتا بچہ پنگوڑے میں اٹھ کے بیٹھ کے کہتا ہے خبردار میری ماں کو کچھ نہ کہو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بنا کے بھیجا. یہ بھی کہانی ہے کہ پنگوڑے میں ایک بچہ بات کر رہا ہے. کیا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا کی طرف سے تہمت لگنے کے بعد سورہ یوسف میں نہیں ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بچے نے بول کے کہا تھا کہ زلیخا جھوٹ بولتی ہے، یوسف علیہ السلام کا دامن سچا ہے، پاک ہے. 18 ایک ہی نشست میں پڑھ دی. استاذ نے حیران ہو کے کہا بیٹا کہاں یاد کیے؟ انہوں نے کہا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا نا تو میری ماں کو زبانی 18 پارے یاد تھے، وہ پڑھتی تھی، میں نے پیٹ میں سن سن کے یاد کر لی. تو آج کی میڈیکل سائنس اس کو پروو کر رہی ہے کہ ماں باپ کے کریکٹر کے اثرات اولاد پہ کتنے گہرے ہوتے ہیں، کتنے گہرے ہوتے ہیں.
تو میں عرض کر رہا تھا سال بن عبداللہ تستری، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ اس مقام تک کیسے آ گئے؟ ان کا ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، تو میرے ماموں ہر وقت مصلے پہ بیٹھتے. میں نے ان سے پوچھا ماموں جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں، میرا دل کرتا ہے میں بھی پڑھا کروں. ان کا بیٹے تو ڈیلی نا 3 بار یہ 3 جملے بولا کر، اللہ مائی. 3 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ 3 سال کا بچہ. اور آج کی ماں بچہ روئے پوچھے سوال کرے تو کارٹون لگا کے دیتی ہے. ہماری نئی جنریشن کی تربیت ماں باپ تو نہیں کر رہے، ان کی تربیت تو موبائل فون کر رہا ہے، انٹرنیٹ کر رہا ہے، فیس بک کر رہی ہے، یوٹیوب کر رہی ہے. اور پھر ہم آج سے 20 سال بعد آ کے رونا روئیں بچہ حیا نہیں کرتا، بچہ بڑا بے ادب ہو گیا ہے، گستاخ ہو. وہ ہوا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہم نے خود اس کو بائی چوائس بنایا ہے اس کو ہم نے. اگر ہم نے اس لمحے اپنا فریضہ ادا کیا ہوتا تو میں آج ایک بندے کا انٹرویو صبح دیکھ رہا تھا، آپ یقین جانیے بہت بڑا آدمی ہے. اس نے کہا میرے والد صاحب بوڑھے ہیں، بیڈ کے اوپر ہی سارے حاجت کے معاملات ہوتے ہیں. کہتے خدا کی قسم جب میں ان کا پیمپر چینج کرتا ہوں نا اور میرے ہاتھوں کو وہ غلاظت اور نجاست لگتی ہے تو اس نے کہا اللہ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات کی دولت میرے ہاتھ میں آ گئی. یہ اس باپ کے بیٹے کی کہانی ہے جس باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے. اور اسی معاشرے میں یہ کہانیاں بھی موجود ہیں کہ آج کل کی اولاد ماں باپ کو دفن کر، جو بڑی ایلیٹ کلاس بن گئی ہے نا. ہمارے پاس لاہور میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے یہ اسپیشل چائلڈ کا، اور وہاں پہ اولڈ ہوم بھی ہے، بوڑھے ماں باپ کو بھی آج کل وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں. تو وہ وہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب پروگرام میں اکثر ہمارے ساتھ آتے ہیں. ان کا میں خود آئی وٹنس ہوں، اس بات کا خود آئی وٹنس ہوں کہ ہمارے اسی شہر لاہور میں ایس ایس پی رینک کا ایک آفیسر، اس کا باپ بڑھاپے میں وہ ہمارے پاس اسے چھوڑ گئے اولڈ ہوم میں، اور کہتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی. جوہر ٹاؤن میں رہتے تھے، اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں خود اس کی ڈیڈ باڈی لے کے وہاں پہ گیا اور جا کے ان کی بیلیں دے رہے ہیں، بیلیں بجا رہے ہیں، دروازہ ہی نہیں کھل رہا. کافی دیر کے بعد اوپر ٹیرس میں ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا جی وہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کی ڈیڈ باڈی لے کے آئے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ نوکر آتا ہے دروازہ کھولتا ہے، اس کو لان میں رکھ دو. مطلب کہ اولڈ ہوم میں دے کے آئے تو بعد میں مرنے تک کوئی اس باپ کا پتہ پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یہ ہماری اپنی اسی معاشرے کی سلگتی کہانیاں ہیں، سلگتی کہانیاں. تو اس نے کہا کہ ماموں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا تم نا ڈیلی 3 بار کہا کرو اللہ مائی، اللہ شاہد، اللہ شاہدی، اللہ ناظر الیہ. مانا یہ بنتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر چیز کا نگہبان ہے. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ میری ہر شے کا کیا ہے. یہ ماموں اپنے بھانجے کو کتنے سال کی عمر میں سمجھا رہا ہے؟ 3 سال کی عمر میں. 3 سال کی عمر میں کہا بیٹے ڈیلی 3 بار یہ کہنا ہے جملہ. بچے نے ہفتہ ایک کہا، آ گیا پھر ماموں کے پاس، ماموں بڑا مزہ آیا ہے، بڑا مزہ آیا، اب کیا کروں؟ اس کو تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ اور بھی اس میں. آپ نے بولا بیٹے آج کے بعد 7 بار کہا کرو. بچے نے 7 بار کہنا شروع کر دیا. پھر آیا، کہا بیٹے اس کو 11 بار کہا کرو. 11 بار کہنا شروع کر دیا. کہتے میں ڈیلی 11 بار وہ کہتا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا نگہبان ہے. کہتے جب کرتے 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 میری عمر 7 سال کی ہو گئی نا تو ماموں نے خود بلایا کہ بیٹا بات سننا. 3 سال کی عمر میں وظیفہ شروع ہوا، ڈیلی 3 بار، 7 بار اور اب 11 بار. اور 7 سال وہ بیٹا اسی کو دہراتا رہا. جب 7 سال کی عمر میں ہوئی نا تو کہا بیٹا وہ تم کیا پڑھتے ہوتے ہو؟ عرض کی ابا وہ تو میرے اب ماموں ایک ایک انگ میں رچ بس گیا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے وہ میری ہر شے پہ نگران اور نگہبان ہے. انہوں نے کہا بیٹے اب میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا اس اللہ کی ہمیں نافرمانی کرنی چاہیے؟ بیٹے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا اب ماموں کیسی بات کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہو، اللہ ہر وقت ساتھ ہو، اللہ ہر شے کا نگہبان ہو، پھر اس کی نافرمانی؟ یہ تو ناممکن ہے.
کہتے ہیں خدا کی قسم 3 سال سے لے کے 7 سال کی عمر تک وہ جو ماموں نے مجھے یہ سبق پڑھایا تھا نا، اور روز سنتے تھے، روز یاد کراتے تھے، کہتے ہیں اس سبق کی برکت ہے کہ 7 سال کی عمر سے لے کے آج تک کبھی رب کی نافرمانی کی نہیں۔ یہ ہے وہ عمر تربیت کی کہ جس کے بارے میں عربی ادبا لکھتے ہیں کہ لوگوں، بچپن میں بچوں کی تربیت کرنا پتھر پہ لکیر ہوتا ہے، اور اگر وہ اس بچپن سے گزر جائیں تو اب ان کی تربیت کرنا پانی پہ لکیر ہوتا ہے۔ پانی پہ آپ لکیر جتنی گہرائی میں جا کے بھی کھینچ لیں، مٹنے میں 1 سیکنڈ بھی، آپ نے جو ہی وہ باہر نکالا آپ کھینچتے گئے پیچھے سے وہ مٹتی گئی، لیکن پتھر میں لکیر صدیوں کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو جو ماں باپ ہم وہ ایج غفلتوں میں بھی لاڈ پیار میں، یعنی وہ جو بچپن کی عمر تربیت کی تھی وہ لاڈ پیار میں، بچہ گالیاں دے رہا ہے، ماں باپ ہنس رہے ہیں، واہ 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 بچے نے کیا اچھی گالی دی ہے، کیا توتلی زبان میں بولا ہے۔ ہمارے پاس کبھی لاڈ کے نام پر، کبھی مصروفیت کے نام پر، کبھی مشغولیت کے نام پر اس عمر میں توجہ دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور جب آپ وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں تو پھر وقت اس کا بدلہ یوں لیتا ہے کہ پھر ماں باپ آوازیں دے دے کے تھک جاتے ہیں، اولاد ان کا نام بھی سننے اور ان کا پیغام بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کل ماں باپ روتے ہیں، سسکتے ہیں، بے ادب ہو گئے، گستاخ ہو گئے، تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ ہوتے نہیں، ہم کرتے ہیں اس کو۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ اٹھا کے دیکھیے۔ اچھا، اس سے پہلے میں 2-3 باتیں قرآن سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 6 ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے گھر کے سربراہ، جہنم کی آگ سے بچنا فقط اپنی ذات کی حد تک اس کا حکم نہیں ہے، فرمایا تم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس سے کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ بروز قیامت وہی اولاد تمہارے گلے میں پٹکا ڈال کے پوچھے گی کہ والد گرامی آپ نے مجھے یہ تو نہیں سکھایا تھا، یہ تو نہیں سمجھایا تھا، یہ تو نہیں بتایا تھا، آپ نے میری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام، اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، آپ جس نبی کو بھی اٹھا لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، حضرت شعیب علیہ السلام ہو، جس کو بھی اٹھا لیں، ہر نبی جب اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہوتا نا تو وہ اپنی اولاد کو 2 باتیں کثرت سے سکھاتا، باقی تربیت بھی ہوتی لیکن 2 باتیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ سکھاتا کہ بیٹا ہمارا خالق بھی کون ہے، اللہ ہے، مالک بھی کون ہے، اسی کی مرضی سے ہم آتے ہیں، اسی کی مرضی سے جاتے ہیں، سو درمیان والا حصہ بھی ہم اپنی مرضی سے گزار، وہی چلے گا جو اس کا حکم ہے، جو اس کا حکم ہے۔ اور دوسری بات سکھاتے، مثلا حضرت لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان کا 2 رکوع ہے، اور میں چاہوں گا کہ ینگسٹر جن کے بچے ابھی 2 3 4 سال کی عمر میں ہیں، وہ اپنے بچوں کو پوری زندگی ڈیلی بیسس پہ سورہ لقمان کا 2 رکوع زبانی یاد کرائیں اور اس کا ترجمہ رٹائیں، ان کو اس کا ترجمہ رٹائیں اور اس کو بھولنے نہ دیں، ڈیلی اس سے سنیں۔ آپ یقین جانیے کہ جب وہ ٹین ایج سے گزر کے آگے چلے جائیں گے اور ان کے ذہن میں وہ رشک ہو جائے گا نا، تو نقش ہو جائے گا، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بڑھاپے میں وہ آپ کے بے وفا بن جائیں، غدار بن جائیں۔ اسی میں سے ایک پورشن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے بچپن میں کہا یا بنیا۔ اچھا، قرآن میں یہ بھی بڑا ایک خاص انداز ہے، نبیوں نے کبھی اپنی اولاد کو صرف بیٹا نہیں کہا۔ آپ جس نبی کا بھی ذکر اٹھا کے پڑھیں گے نا تو ہمیشہ ہر نبی اپنی اولاد کو جب مخاطب کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ 90 سے 95% بچوں کی تربیت کی بنیاد محبت ہے۔ 95% بچوں کی تربیت محبت، پیار۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس، بچپن تھا نا، بچپن تھا، چھوٹی سی عمر تھی، 10 سال رہے حضور کے پاس، 7-8 سال کی عمر میں گئے اور جب آقا کا وصال ہوا تو 17-18 سال کی ان کی عمر، 10 سال رہے۔ اور پیار کا عالم یہ ہے کہ حضرت انس کہا کرتے تھے خدا کی قسم ان 10 سالوں میں میں شرارتیں بھی کرتا تھا،
کئی بار حضور کو کام کہتے میں بھول بھی جاتا تھا, کئی مجھ سے غلطیاں سرزد ہوتی تھی, لیکن ان 10 سالوں میں رحمت کونین نے مجھے ایک بار اف بھی نہیں کہا, اف تک نہیں کہا. 95% بچوں کی تربیت کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ محبت پہ, پیار پہ, شفقت پہ. 5% آپ ان کے دل میں خوف رکھیں, اور اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا نسخہ بتایا. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کسی جگہ پہ کوڑا لٹکا دو. کسی جگہ پہ کیا کرو؟ کوڑا لٹکا. اس زمانے میں مارنے کے لیے, سزا دینے کے لیے کوڑا ہوتا تھا, آج سٹک کہہ لیں, چھڑی کہہ لیں. فرمایا کسی نمایاں جگہ پہ گھر میں وہ لٹکا دو, تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ رہے کہ اگر ہم غلط راستے پہ چلیں گے تو اس سے ہماری کیا ہوگی. فرمایا وہ اتارنے مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, بس وہ دیکھ دیکھ کر ہی کبھی بھی غلط راہ کی طرف تصور بھی نہیں کریں. بس اتنا سا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو آپ ذرا تصور کیجئے 95%. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدا کی قسم کیا وہ خوبصورت بچے تھے جنہوں نے رحمت کونین کے ہاتھوں کے لمس لیے تھے, جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کے لمس لیے تھے. آقا چومتے تھے بچوں کو, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم معطر کی خوشبوئیں محسوس کی. حضرت انس ہی کہتے ہیں میں نے ایک بار حضور کے دست اقدس کو بوسہ دیا, مجھے آج تک ایسے لگتا ہے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشبو کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کے باہر نکالا تھا. اتنی اس میں خوشبو آ رہی تھی. وہ خوش نصیب بچے. حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے, 11-12 سال کے. صحیح بخاری ہے, میں آپ کو محبت کی بات بتانے لگا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو کس لیول پہ رکھ کے ان کی تربیت کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس دائیں طرف ان کے پاس بیٹھے ہیں, اور بائیں طرف سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی شیر خدا, وہ سارے بائیں طرف بیٹھے ہیں. جیسے پہلے سارے بیٹھے ہو نا, تو اچانک بچے آئیں تو بزرگ سائیڈ پہ ہو جائیں اور بچے حضور کے دائیں طرف بیٹھ جائیں, تو وہ پاس بیٹھے. آقا کی بارگاہ میں دودھ کا ایک کٹورا آیا, اور بعض روایتوں میں پانی کا کٹورا لے کے کوئی آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چند گھونٹ نوش فرمایا, اور نوش فرمانے کے بعد آپ نے وہ 10-11 سال کے عبداللہ ابن عباس, انہیں کہا, ان کا بیٹا میں ہمیشہ چیز دائیں طرف سے تقسیم کرتا ہوں, میرے دائیں طرف تم بیٹھے ہو, حق تمہارا بنتا ہے کہ اب میں تمہیں دوں, لیکن بیٹے اگر اجازت دو. کون کہہ رہا ہے؟ سید المرسلین, سید المرسلین. اولاد سے محبت کا انداز دیکھیے. کہا بیٹے اگر تم اجازت دو, حق تمہارا ہے, تو پہلے میں بزرگوں کو نہ دے لوں, بزرگوں کو نہ دے لوں. وہ بھی عبداللہ ابن عباس عام نہیں تھے, وہ حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے, جو گھر میں جا کے بچوں کو کہانیاں یہی سناتے تھے. یہ جو گھر میں ڈسکشن چلتی ہے نا, خواہ وہ ٹی وی کی شکل میں ہو, خواہ وہ کسی اور شکل میں ہو, اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں, گہرے اثرات ہوتے ہیں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, سعودی عرب میں ایک بچہ کلاس میں بیٹھا ہے, ٹیچر پوچھتی ہے سب سے, بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر, کسی نے کہا انجینئر, کسی نے کہا پروفیسر, اپنی اپنی چوائس بتائی. ایک لڑکے سے پوچھا بیٹے تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں صحابی بنوں گا. میں بڑے ہو کے کیا بنوں گا؟ صحابی بنوں گا. ٹیچر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا ہے؟ اس نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا آپ کے بیٹے نے کمال بات کی ہے, ہر بچے نے کوئی اور آپشن بتائی ہے, یہ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا. ان کا اس میں اچنبے کی کون سی بات ہے؟ یہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے, ہم روزانہ رات کو میں اور اس کے والد اس کو ایک صحابی کا واقعہ سناتے ہیں, پھر یہ سوتا ہے, پھر یہ سوتا ہے. تو جب آپ اپنی اولاد کو یہ ٹائم دے رہے ہوں, یہ ان کی تربیت کر رہے ہوں, وہ حضرت عبداللہ اس حضرت عباس کے بیٹے تھے جو گھر میں جا کے یہ بتایا کرتے تھے. یہ جو رحمت کونین ہے نا, ان کے بچپن میں میں جب ان کے گھر جاتا تھا تو یہ پنگھوڑے میں جھولا جھول رہے ہوتے تھے اور ساتھ میں انگلی کے اشارے گھما رہے ہوتے تھے, اور جب میں آسمان کو تکتا تھا تو خدا کی قسم چاند آسمان پہ ادھر دوڑتا تھا جدھر مصطفیٰ کی انگشت شہادت جاتا. جب یہ کہانیاں حضور کی عظمت کی سنائی جائیں گھروں میں, تو پھر ریئیکشن اور بیہیویئر تو یہی ہوگا نا. آقا نے کہا عبداللہ بیٹے یہ میں بڑے صحابہ کو نہ دے دوں. انہوں نے اس کی حضور آپ سرکار آقا ہیں, جو چاہیں کر دیں, لیکن اگر آپ نے میری چوائس پوچھی ہے نا, تو یہ جو آپ کے پیالے پہ لب لگے ہیں, یہ جو دودھ نے آپ کے مبارک منہ کا بوسہ لیا ہے, میں کسی صورت میں یہ تبرک کسی اور کو نہیں دینے دوں. یہ ہوتی ہے بچوں کی تربیت, بچوں کی تربیت.
یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر، رحمت کونین پر ایک ہی سواری پہ سوار. ہم دیکھیں کہ اسلام کا انداز تربیت کیا ہے اور ہمارا انداز تربیت کیا ہے. ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہماری اس گاڑی کے اندر ماحول کیا ہوتا ہے اور رحمت کونین کی سواری کے اندر ماحول کیا ہے. آپ نے مڑ کے کہا، سنن ترمذی کی روایت ہے، طویل ہے، میں صرف ایک جملہ سناتا ہوں. آپ نے کہا بیٹا تمہیں ایک بات بتاؤں، پلے باندھ لو، ساری زندگی سکھی رہو گے اور زندگی بڑی آسان گزرے گی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور ارشاد حکم فرمائیے. آپ نے باقی باتوں کے ساتھ ایک بات یہ بھی کی، آپ نے فرمایا بیٹا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ او کما قال. فرمایا بیٹا اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائے نا تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچانے پر کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، سارے بندے اکٹھے ہو جائیں. اور ایک اور روایت میں حضور نے بندوں کی صرف بات نہیں کی بلکہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ، اگر ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں. مخلوقات میں جنات بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، درندے بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، آندیاں بھی آتی ہیں، آج کی جدید زبان میں میزائل بھی آتے ہیں، ایٹامک بام بھی آتا ہے، ہائیڈروجن بام بھی آتا ہے. فرمایا ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں کہ ہم نے اس کا یہ نقصان کرنا ہے اور رب کا فیصلہ ہو کہ اس کا نقصان نہیں ہونا، اس کا نقصان نہیں ہونا. کہا بیٹے خدا کی قسم وہ سارے مل کر بھی تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں بچپن میں جس بچے کی تربیت میں یہ شے شامل ہوگی، بھلا بڑے ہو کے وہ کسی بات پہ رب کے مقابلے میں کوئی سمجھوتا کرنے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کہے گا دکان رزق نہیں دیتی، خدا رزق دیتا ہے. وہ کہے گا کہ علاقے کا وڈیرا وہ میری زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. میرا سیاسی یا مذہبی لیڈر میری وفاؤں کا حقدار نہیں ہے، میری وفاؤں کا حقدار وہ اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے. اگر ان کی غلامی اس کی زندگی میں نہیں ہے تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کے جو غلام ہوں گے وہی ہمارے امام ہوں گے. تو آقا نے فرمایا بیٹا وہ تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے. اور فرمایا اگر رب تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کر دے اور یہ ساری مخلوقات مل کر اس فائدے کو روکنا چاہیں تو فرمایا یہ تمہارے اس فائدے کو روک نہیں سکتے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بچپن کو حضور کی یہ سمجھائی بات مجھے آج تک بھولی نہیں، آج تک نہیں بھولی ہے. تو دوستان عزیز بچپن میں کی ہوئی تربیت، ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، ہم جو انویسٹ کرتے ہیں اسی کا آؤٹ پٹ لیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے دوتے پوتے، مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے تمہارے نانا ابو بیٹے ایسے تھے، تمہاری نانی اماں ایسی تھی، تمہارے دادا ابو. بہت شروع کے بچپن کی باتیں بندے کو بھول جاتی ہیں. وہ تمہیں یوں پیار کرتے تھے، وہ یوں پیار کرتے تھے، وہ یوں پیار کرتے تھے. آپ یقین جانیے یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ میں نے جیسے ہی قرآن مجید مکمل کیا میں گیا ان کی قبر پہ بیٹھ کے ایک ہی رات میں الحم سے والناس تک پورا قرآن انہیں سنایا. کس شے نے میرے دل میں یہ بات ڈالی؟ وہ بچپن کی تربیت، وہ بچپن کی تربیت نے کہ یار یہ ہم سے پیار کرتے تھے، ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے، تو آج ہم اگر کچھ کرنے کے قابل ہوئے ہیں تو لازم ہے کہ ہم ان کے لیے وہ کام کریں جو انہیں آخرت میں کیا دے، نفع دے، فائدہ دے. تو دوستان عزیز یہ وہ کتاب ہے جو لکھتا باپ ہے لیکن سناتا بیٹا ہے، لیکن سناتا بیٹا ہے. آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت رحمت کونین کی غلامی کے راستوں پہ چلنے والی یوں کریں. دیکھیں نا ہم کہتے ہیں بچے کا لیول کم ہو گیا ہے، پہلے A+ آیا تھا اب A آیا ہے، اب B آ گیا، اب C آ گیا، اب D آ گیا ہے. ہم اس لیول کی فکر میں رہتے ہیں اور اس کے لیے ہم پیسے بھی لگاتے ہیں، تعلقات بھی استعمال کرتے ہیں، بچے کے اوپر دن رات ایک کر دیتے ہیں. یارو لمحے بھر کے لیے سوچئے، یہ تو دنیا کے لیول ہے نا. 100 لیول میرے مصطفیٰ نے بھی ہمیں بتائے، 100 لیول. آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا جنت کے 100 درجے ہیں. یہاں تو میٹرک، FSC، BS، اس کے بعد اوپر چلے جائیں تو PhD، دیگر اسپیشلائزیشن، یہ دنیا کے لیول ہے. یہ بھی بچوں کو دینے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن دوستان عزیز کم سے کم ہمیں کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اس دنیا کے لیے بچے پر میری محنت کتنی ہے اور اس آخرت کے لیے بچے پر میری محنت کتنی ہے. آقا نے فرمایا جنت میں 100 لیول ہیں اور فرمایا ہر 2 لیول کے درمیان فرق اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے بچوں نے وہ لیول اس میں پہلے لیول میں بھی آئے ہیں یا نہیں آئے, پہلے لیول میں بھی آئے یا نہیں آئے. تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر, میں اس بات کو آج وقت زیادہ ہو گیا لیکن مضمون ایسا تھا کہ خدا کی قسم ہے جب وہاں پہ بیان کر کے نکلا تو بالخصوص جو بچے جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں نا, ان کے جذبات دید نہیں تھے. جب انسان کو کوئی روشن منزل دکھائی دیتی ہے نا اور وہ کہتا ہے میرے پاس اس کو حاصل کرنے کا موقع بھی ہے, تو وہ پھر اپنے آپ کو بہت مطمئن محسوس کرتا ہے, بہت مطمئن محسوس کرتا ہے. میں حضرت ابو سفیان کے بیٹے عتبہ بن ابو سفیان کی مختصر کہانی پہ بات سمیٹتا ہوں. مصر کے گورنر تھے, اس زمانے میں گورنر ہوتے تھے, وگرنہ مصر کا آج پورا ایک ملک ہے, آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے. آپ کے بچے جب پڑھنے کے قابل ہوئے نا تو آپ نے ایک اس دور کے نامی گرامی استاذ کو بلایا اور ان کے سپرد کیا اپنے بچوں کو, اور بچوں کو سپرد کر کے ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا. ان کا استاد جی میں اپنے بیٹے آپ کی تربیت میں دے رہا ہوں, لیکن میری ایک بات پلیز مان لیجئے گا کہ ان کی تربیت کی ابتدا اپنی تربیت سے کیجئے گا. ان کی تربیت کی ابتدا اپنی تربیت سے کیجئے گا. اگر آپ چاہیں میں ان کا دل ٹھیک کر دوں تو لازم ہے کہ آپ کا دل بھی کیا ہو, ٹھیک ہو. اگر آپ چاہیں میں ان کی اصلاح نفس کر دوں, ان کے اخلاق اچھے کر دوں, ان کے کردار کو اچھا کر دوں, ان کی سوچوں کو طہارت و پاکیزگی دے دوں, وہ ممکن نہیں ہوگا جب تک آپ کی اپنی یہ ساری چیزیں اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہوں گی. ان کا استاد جی ایک مجھ پہ شفقت یہ کیجئے گا کہ ان کو جو جو سمجھانا چاہیں پہلے خود اپنی زندگی میں لائیے گا, پہلے اپنی وہ پیر اپنے مریدوں کی تربیت کبھی نہیں کر سکتا جس کا اپنا کردار ڈاؤٹ فل ہو. وہ استاد اپنے شاگردوں کو کبھی معرفت کا نور نہیں دے سکتا جو خود اندھیروں میں بھٹکتا ہو. وہ بڑا اپنے چھوٹے کو کبھی بھی حضور کی غلامی کی طرف نہیں لا سکتا جو خود حضور سے بے وفائی کرنے والا ہو. ان کا استاد یہ ایک بات ہے کہ آپ بڑے معزز محترم ہیں, لیکن یہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں کے ساتھ بندی ہوتی ہیں, اٹیچ ہوتی ہیں. ان کی آنکھیں اپنے تربیت کرنے والوں کی آنکھوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. فرمایا جس کو آپ اچھا سمجھیں گے اسی کو یہ اچھا سمجھیں گے, جس کو آپ برا سمجھیں گے اسی کو یہ برا سمجھیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ باپ کہے بیٹے نماز پڑھا کرو اور خود کبھی مسجد میں نہ آئے, وہ اولاد کیوں آئے. باپ کہے سچ بولو اور باپ کبھی سچ نہ بولے, بیٹے کو کہے سچ بولو اور خود کبھی سچ نہ بولے, تو بیٹا سچائی کہاں سے لائے. دوستان عزیز وہ تو کاپی کرتے ہیں, ہمیں کاپی کرتے ہیں. اور اس بات پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اولاد کی اچھی تربیت کر جائیں نا تو صدیاں گزر جائیں, 1000 صدی گزر جائے, 5000 صدی گزر جائے, اس اچھی تربیت کا صلہ اور اجر آپ کو قبر میں پڑے ہوئے بھی ملتا رہتا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت, باپ قبر میں اٹھ کے بیٹھ گیا, مالک یہ میرے قبر میں رحمتیں کدھر سے آ گئیں, نعمتیں کہاں سے آ گئیں, جنتوں کے در کہاں سے کھل گئے, تیری عطاؤں کے دروازے کہاں سے کھل گئے. میں نے نہ نماز, لیکن تیرے گھر میں جو تیرا بیٹا تھا نا جس کی تو تربیت کر کے آیا تھا, اس نے تیری بخشش کی دعا مانگی ہے, رب نے یہ سارے دروازے. یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اگر اس کو ہم اویل کر لیں تو اس سے بڑی رب کی نعمت کوئی نہیں ہے, اور اگر اس کو ضائع کر دیں تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں اس نعمت کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا